باقاعدہ لوگوں کے اندر پروپیگنڈا کیا جائے. اتنی جہالت ہے, اتنا خوف ہے. ظاہر ہے کہ آپ کی جڑیں عوام میں نہیں بچی. آپ فارم 47 کے ذریعے فارم 47 کے ذریعے آپ اسمبلیوں میں پہنچے ہو. آپ کی عوام میں کہیں جڑیں نہیں بچی. آپ عوام میں جا نہیں سکتے. آپ ان ایشوز کو ایڈریس نہیں کر رہے. آپ کو یعنی آپ کی عقل معاف ہو گئی اپنی ناکامی کی وجہ سے. آپ نے صرف ایک ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر جو ہے وہ کیا 144 لگا اور باقاعدہ کہا کہ ایک سیاسی جماعت کی ریلی. ارے کل مولانا فضل الرحمان کرے گا, وہ باہر سے آ کے یہاں کر سکتا ہے. میں اپنے حقوق کے لیے ریلی نہیں نکال سکتا. یہاں جماعت اسلامی آ کے کشمیر کے اوپر اور غزہ کے اوپر احتجاج کر سکتی ہے. میں اپنے بچوں کے قتل ہونے پر احتجاج نہیں کر سکتا. میرے بچوں کا معاشی قتل, میرے بچوں کا تعلیمی قتل میں احتجاج نہیں کر سکتا. اور اس احتجاج کو روکنے کے لیے کوئی اور نہیں, ہمارے اپنے باقاعدہ جا کے گھروں پہ نشاندہی کر کے مہاجر قوم کے کارکنوں کو گرفتار کروا رہے ہیں. مخبر کا رول پلے کر. اور وہ خالد مقبول جس کے بارے میں ہم سمجھتے تھے کہ وہی پڑھا لکھا ہے, ڈاکٹر ہے, ایک انٹلیکچوئل ٹائپ کا بندہ ہے, خاموش طبیعت آدمی, وہ جاہل آدمی, ان لوگوں کو جو پاکستان کے اندر یعنی ایک حدیث ہے کہ جو شخص رزق حلال کمانے کے لیے اپنے خاندان کے لیے نکلا ہے اور راستے میں اگر وہ کہیں جاں بحق ہو جاتا ہے کسی حادثے میں, شہادت کا درجہ ہوتا ہے اس کو. خالد مقبول کہتا ہے کچی شراب پینے والا اس کو تم کمپنسیشن دے سکتے ہو کہ لوگوں کو کمپنسیشن کچی شراب پینے والوں کی طرح کیوں نہیں دے سکتے. کچی شراب پینے کے مرنے والا اور یہ حق کا حلال کی روزی کمانے کے لیے نکلنے والا جو حادثے میں شہید ہوا ہے وہ برابر ہے. میں اس کی مذمت کرتا ہوں کہ ایک شخص اپنے بوڑھے باپ کے لیے روزگار کمانے کے لیے گیا, ایک شخص اپنے چھوٹے معصوم بچوں کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے رزق حلال کمانے کے لیے گیا, ایک شخص اپنے گھر کو پال رہا ہے, اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے رزق حلال کے لیے نکلا ہے, اور وہ اس رزق حلال کی تلاش میں اگر راستے میں جاں بحق ہو جاتا ہے کسی حادثے میں, وہ شہید ہے. وہ شہید اور کچی شراب پینے والا برابر ہے. میں اس کی مذمت کرتا ہوں اس جاہلانہ گفتگو کی. لوگ متحدہ قومی موومنٹ کے بارے میں اچھا تاثر قائم نہیں کر سکتے ان باتوں کے بعد, اور وہ جانتے ہیں کہ آپ کو کراچی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ عوام کے ووٹوں سے منتخب نہیں ہوئے. جن لوگوں نے فارم 47 کے ذریعے آپ کو اسمبلی میں پہنچایا ہے, آپ ان کی مرضی کے بغیر کچھ کر نہیں سکتے. اس شہر کے اندر آج آپ نے فارم 47 والوں نے کہہ دیا ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر جو ہے وہ کوئی احتجاج نہیں ہوگا. کل اگر مولانا فضل الرحمان احتجاج کرے تو عوام سوچے گی کہ باہر سے آ کے مولانا کر سکتا ہے شہر کے اندر, میں اپنے بچوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر احتجاج نہیں کر سکتا. یہاں میرے بچوں کو سڑک کے اوپر ڈمپر اور واٹر ٹینکر کچل کے چلے جاتے ہیں اور کھرچ کے اس کو وہ نکالتا ہے جیپا والا, ہمیں تکلیف ہوتی ہے, ہم اس پہ احتجاج نہیں کر سکتے. میں لسانیت کی کون سی بات کر رہا تھا؟ اگر میں نے یہ بات کہی تھی, اس کو لسانیت کا اگر کوئی رنگ دے رہا ہے تو دے. آپ ایک شرابی کے ساتھ, کچی شراب پینے والے کے ساتھ, رزق حلال کمانے والا جو راستے میں شہید ہو گیا اس کو اس سے برابر کر رہے ہو کہ کچی شراب پینے والے کو بھی تو تم کمپنسیشن دے رہے ہو, جو لوگ مرے ان کو بھی دے دو. کچی شراب پینے والا میرے اس بزرگ کی برابر ہو سکتا ہے جو اپنے بچوں کے رزق حلال کے لیے نکلا تھا, اس بیٹے کی برابر ہو سکتا ہے جو اپنے باپ کے روزگار, باپ کی سہولتوں کے لیے رزق کمانے کے لیے نکلا تھا. وہ کچی شراب پینے والا برابر ہو گیا. میں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ایران کے اندر حادثہ ہوا تھا, اور ایران کے حادثے میں جو لوگ جاں بحق ہوئے تھے وہ لوگ جب یہاں پہنچے تھے, ان کے پہنچنے سے پہلے جاں بحق ہونے والوں کے لیے 50 لاکھ روپیہ سینکشن کیا گیا, اور زخمی کے لیے 10 لاکھ روپے سینکشن کیے گئے. گمبٹ کے لوگ تھے اور لاڑکانہ کے لوگ تھے. میں نے صرف یہ کہا تھا کہ میں اس کو سیکٹیرین میٹر بنانا نہیں چاہتا, اور اس کی دلیل ہے میرے پاس کہ ایران میں جو لوگ مرے ان کو 50 لاکھ روپے دیا. گلگت بلتستان کے اندر بھی تو شیعہ جو ہے وہ مر گئے, ان کو اسٹیٹ گورنمنٹ نے کتنے پیسے دے دیتے امداد. اس کا مقصد مسئلہ سیکٹیرین نہیں ہے, مسئلہ لسانی تھا کہ وہ لاڑکانہ کے تھے, وہ گمبٹ کے تھے, 50 لاکھ روپیہ دیا. اس شہر کے مرنے والوں کو کتنے پیسے ملے اسمبلیوں میں بیٹھ کر, اور جو لوگ اس شہر کے اندر پاکستان کو بائیکاٹ, ان کے ساتھ بیٹھ کے ناشتے کر رہے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے افطار اور ڈنر کر رہے ہوتے ہیں. آج کرو بائیکاٹ ان کا. یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ جن لوگوں نے پاکستان کے بائیکاٹ کی بات کی ہے, میں نے کہا تھا کہ کوئی بھی شخص ہو, چاہے وہ سندھی ہو, چاہے وہ مہاجر ہو, چاہے وہ بلوچ ہو, چاہے وہ پنجابی ہو, ہم اس کے مرد آباد اور اس کے بائیکاٹ سننے کے لیے نہیں پیدا ہوئے. یہ وطن میرے باپ داداؤں کا بنایا ہوا وطن ہے, مجھے کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا کہ میں اسی پاکستان کے اندر پیدا ہوا, اسی میں مروں گا, اسی میں دفن ہوں گا. میں اپنی زندگی بچانے کے لیے باقی لوگوں کی طرح یہاں سے انڈیا جا کے انڈین پاسپورٹ کے اوپر امریکہ نہیں گیا کبھی. میں آپ سب لوگوں سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں
کہ میری کسی بات کو کسی کے کہنے پر اگر کوئی اینگلنگ کر رہا ہے تو اپنا کردار رکھے. میں سب کو یقین دلاتا ہوں کہ میں نے، اور اگر میرا لسانی معاملہ ہوتا، میرا تصادم کا معاملہ ہوتا، تو میرے فلیگ میں اور جیے مہاجر کے نعرے میں کیا کم جان ہے. لوگوں کے خون میں ابال آتا ہے اس پرچم کو دیکھ کر اور اس نعرے کو سن کر. لیکن اس کے باوجود میں نے تمام قومیتوں کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے، صرف تمام قومیتوں کو لے کے چلنے کے لیے، کہ میرے اس بات سے لسانیت کا تاثر نہ چلا جائے کہ میں نے ڈمپر کے خلاف بات کی، میں نے پیپلز پارٹی کی کرپشن کے خلاف بات کی، پیپلز پارٹی اس کو سندھی کے خلاف بات کرانا دے. اسی لیے میں نے کہا کہ پیپلز پارٹی ہمارا نیچرل الائی نہیں ہے، سندھی ہمارا نیچرل الائی ہے. یہی وجہ تھی کہ میں سندھ لاہور فورم کے پلیٹ فارم پہ گیا اور میں نے جا کے ان سے پانی کے مسئلے پر کہا کہ اگر پنجاب یا کوئی تمہارے پانی پہ ڈاکہ ڈالتا ہے تو کیونکہ تم ہمارے نیچرل الائی ہو، ہم تمہارے ساتھ کھڑے. سندھی قوم ہماری نیچرل الائی ہے پیپلز پارٹی کی. تو پیپلز پارٹی کا جب یہ تاثر کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں کہ گمبٹ کے لوگوں کو کیوں دیا، میں کہتا ہوں گمبٹ کے لوگوں کو اگر 50 لاکھ دیا اس کا 49 نہیں ہونا چاہیے. 50 ملا ہے، 50 سے زیادہ دے سکتے ہو تو. لیکن یہاں کے لوگوں کو بھی اسی طرح اتنا ہی پیسہ دینا چاہیے. صرف یہ بات تھی، لیکن لسانیت کی بات کی. میں آج آپ لوگوں کے سامنے عوام کو مبارکباد دیتا ہوں. میں تمام تاجر برادری کو مبارکباد دیتا ہوں، تمام برادریوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جنہوں نے 1 مہینے کے اندر باقاعدہ اپنی مہم وقت سے پہلے کامیاب کر دی. اور جو کچھ ہوا آپ کے سامنے کہ 6 تاریخ کو پلاٹ بھی بٹ رہے تھے، 12 تاریخ کو جو ہے وہ یکجہتی کے اظہار کے لیے پریس کانفرنس بھی ہو رہی، اور 12 تاریخ کو جو ہے وہ کسی کا ولیمہ بھی رکھ دیا گیا. یہ سارے یہ تو خیر بہت پہلے سے ڈیسائیڈ تھا. یہ سارے اقدام جو ذاتی طور پر کیے گئے، یہ سارے اقدام عوام کی جیت کا اعلان ہے. کہ ظاہر ہے کہ عوام کی موومنٹ سے لوگ خائف تھے. آج اگر تمام جگہ پر سفید پرچم اتار رہے ہیں جو امن کی نشانی ہوتا ہے، جو یکجہتی کی نشانی تھا، تو اس سفید پرچم کا کتنا خوف ہے کہ موٹر سائیکلوں پہ جو سفید پرچم پولیس اور رینجرز اتارتی پھر رہی. رات بھر گرفتاریاں کی گئی. میں آج بھی اس بات پر بڑا مطمئن ہوں کہ عوام نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا اور احتجاج ریکارڈ ہوا. اگر احتجاج ریکارڈ نہیں ہوتا تو یہ 12 تاریخ کو پلاٹ نہیں بٹ رہے ہوتے. احتجاج اگر ریکارڈ نہیں ہوتا، اس کا نوٹس نہیں لیا جاتا، تو بیٹھ کر جو ہے وہ یہ کہا نہیں جاتا کہ ہم نے اتنے ڈمپر جو ہے وہ اپنی تحویل میں لے لیے. یہ نہیں کہا جاتا کہ ہم نے اس پہ ٹریکر لگا دیا. یہ ظاہر ہے یہ تمام عوام کا پریشر تھا، اور عوام کا دباؤ کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا. جو پیپلز پارٹی جمہوریت کی دعوے دار ہے، اس پیپلز پارٹی کا جو بانی، اس کا قائد، وہ خود کہتا تھا کہ عوام طاقت کا سر چشمہ ہے. اور جو عوام نے، جو میں نے 1.5 مہینہ موو کیے، اور عوام نے جس طرح اس موقف کی پذیرائی کی ہے، اور جس طرح لوگ یہاں آئے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ سب کے سامنے ریکارڈ تھا اور سب کے سامنے وہ ساری چیزیں آ رہی تھیں. وہ خوف تھا کہ آج ڈمپر کے اندر جو ہے وہ آپ نے ٹریکر بھی لگا دیا، آج آپ ڈمپر کے ریکارڈ بھی چیک کر رہے ہو، آپ فٹنس بھی چیک کر رہے ہو. میں گورنمنٹ کے اس اقدام کو بھی ایسا اقدام قرار دیتا ہوں کہ چلو دیر آئے درست آئے. اگر آپ یہ اقدام کر رہے ہو، اسے حادثات سے بچا جا سکتا ہے، تو میں حکومت کے اس اقدام کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں. لیکن کامیابی کا صحرا عوام کے سر ہے، اس لیے کہ یہ عوام کا دباؤ تھا جس کی وجہ سے یہ اقدامات ہو رہے ہیں. ورنہ پچھلے سال 750 لوگ ہیوی ٹریفک کی زد میں آگے جہاں بھاگ ہوئے. نہ جماعت اسلامی کی طرف سے اف ہوا، نہ متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے اف ہوا. یہ سب خاموش انگلی منہ پہ رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے. یہ آج عوام کا دباؤ تھا کہ آج بیٹھ کر، یعنی میں نے اگر یہ بات کہی تھی کہ حکومت فلاں تاریخ تک ڈمپرز کو دن میں آنے سے روکے ورنہ عوام روکے گی، ہم پھر عوام کو نہیں روک پائیں گے، تو آفاق کے اوپر دہشت گردی کی دفعات لگی. آج خالد مقبول بیٹھ کر عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ جناب اگر ہمارے مطالبات نہیں مانے تو پھر ہم کچھ بھی کریں، پھر ہم حق بجانی ہوں گے. ہمارا آئینی حق ہے احتجاج کرنا، تمہارا تو حق ہے آئینی احتجاج کرنا. اور آفاق یا آفاق کے کہنے پر عوام اگر احتجاج کرے وہ آئینی حق نہیں ہے. ڈسٹرکٹ سینٹر میں 144 لگا دو. ابھی پریس کانفرنس میں بیٹھ کے آپ کہہ رہے ہو کہ ہمارا آئینی حق ہے احتجاج کرنا. ہاں کہ ہم کسی کو یہاں اجازت نہیں دیں گے کچھ کرنے کی. ارے تم کون ہوتی ہو اجازت دینے والے اس شہر سے؟ پھر میں کہوں گا بھائی تم بھاگے تھے، میں تھوڑی بھاگا تھا. بھاگنے والے سے میں اجازت دوں گا. متحدہ قومی موومنٹ کو اپنے رویے درست کرنے چاہیے. مہاجر قوم کے خلاف پیٹ میں چھرا گھونپنے کا یہ مسلسل جو ان کا رویہ ہے اس کو ترک کرنا چاہیے. اس لیے کہ مہاجر قوم جس دن ان حالات سے بیزار ہو گئی، تو جو حکومت کی مہاجر قوم کے خلاف سازشیں، مہاجر قوم کے خلاف، اور اس شہر کے رہنے والے تمام قومیتیں جو اس شہر کے اندر اپنے آپ کو اس شہر کا باسی اور اس شہر سے محبت کرتی ہیں، شہر کا باسی کہتی ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ متحدہ کو اس کا احتساب کریں گے بہت سخت. میں پورے شہر کے لوگوں کو، تاجروں کو، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی تصادم ہو. میں نہیں، آپ کو پتا ہے کہ تصادم اس لیے نہیں کہ خدا نخواستہ کوئی خوف ہے. خوف یہی ہوتا ہے کہ اس شہر کے اندر اگر
عوام کو تکلیف ہو، عوام کو خدا نہ خواستہ کوئی نقصان پہنچے. ظاہر ہے آپ نے 144 لگا دیا، آپ بے گناہ لوگوں کو گرفتار کریں گے. تاجر وہ ظاہر ہے کہ پیسفل مظاہرے کے لیے آپ نے وعدہ کیا اور وہ نکل رہے ہیں. میں کسی تصادم میں ان کو نہیں جھونکنا چاہتا. میں تمام لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، تمام تاجر برادری کو، تمام سول سوسائٹی کو جنہوں نے مجھ سے وعدے کیے تھے باہر نکلنے کے، اور تمام کارکنان اور عوام کو، چاہے وہ سندھی ہو، چاہے بلوچ ہو، پنجابی ہو، پختون ہو، مہاجر ہو، تمام قومیتوں کو جنہوں نے وعدے کیے تھے. اور ظاہر ہے کہ انہوں نے باہر نکلنا ہے. ڈسٹرکٹ سینٹر کی طرف کوئی نہیں جائے. 144 لگا دی. 144 لگانے کا مقصد ہی تمہاری کامیابی کا اعلان ہے. میں پوری عوام کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ انہوں نے آپ کے احتجاج سے خوف زدہ ہو کر 144 لگائی. ایک دن کی 144 کا مقصد کیا ہے؟ عوام کو، کسی بھی بندے کو اگر آپ پوچھیں گے تو انہیں پتا ہوگا کہ یہ بھارت قومی موومنٹ کی موو کو روکنے کے لیے. اس کے علاوہ اور کچھ تو نہیں ہے 12 تاریخ کو. اور اتنے دن سے آپ نے جو کچھ بھی کیا وہ سارا کا سارا ظاہر ہے کہ آپ نے اس عوام کی موو کو کامیاب بنانے کے لیے کیا، نادانستہ طور پر کہ صاحب میں پلاٹ بانٹوں گا، بانٹو. اور تھوڑے دن کے بعد لوگ سوال کریں کتنے جاں بحق ہونے والوں کو پلاٹ بانٹے. عوام کو بیوقوف بنا. عوام مبارک کہ ان کی کوششیں کامیاب ہو گئی. ہم چاہتے تھے کہ ہم باہر نکلیں اور لوگ نوٹس لیں. ہمارے نکلنے سے پہلے لوگوں نے نوٹس لے لیا. 144 جو لگی وہ نوٹس لینے بھی تو لگی نا، ہمارے احتجاج کا نوٹس لے لیا. اب تمام لوگ مبارکباد وصول کرنے کے لیے وہاں نہ جائیں. میں باہر کھڑا ہوں گا سب کا استقبال کرنے کے لیے. سب اس روڈ سے گزرے، میں سب کو سلام کروں گا، سب کو مبارکباد دوں گا. جتنے لوگ آنا چاہتے ہیں وہ ادھر سے آئیں. اور میں اس کے بعد مستقل یہاں بیٹھوں گا لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے. جتنی تاجر برادری ہے، جتنی سول سوسائٹی کے لوگ ہیں جن کے پاس میں گیا تھا، جنہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، جو لوگ نکلے، میں مستقل بیٹھوں گا یہاں پہ BHA والی رہائش گاہ پر. اور میں ان سے تعدم نہیں چاہیے. ہمارا احتجاج ریکارڈ ہو گیا. ہمارے احتجاج کے ریکارڈ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس دن تمام لوگ حرکت میں آ گئے، حکومت حرکت میں آ گئی. اس شہر کی جماعت جو اپنے آپ کو اس شہر کا نمائندہ کہنے کا دعویٰ کرتی ہے وہ حرکت میں آ گئی. انہوں نے میرے کوششوں کو لسانی بنانے کے چکر میں مطلب وہ شاہی سید صاحب کو بھی لا کے بٹھا لیا اور کہ صاحب پختون مہاجر کلیش نہیں ہو. پختون جتنے پختون وہاں تم بٹھائیں تم نے اس سے زیادہ تو میری سیکیورٹی کے اندر آج پختون تھے آج کی ریلی کے اندر. اور اگر آفاق احمد پختونوں پہ بھروسہ نہیں کرتا اور پختون میرے پر بھروسہ نہیں کرتے تو آج کی میری موومنٹ کی تمام سیکیورٹی پختونوں کے پاس تھی، بنیر کے لوگوں کے پاس اور سواتیوں کے پاس. کوئی میرا کوئی تصادم نہیں تھا. لیکن آپ نے جو کچھ کیا اس سے سب کچھ عوام کے سامنے آیا ہوگا. اور میں تمام لوگوں کا یہاں شکریہ ادا کروں گا. تمام لوگ یہاں آئیں بجائے اس کے کہ ڈسٹرکٹ سینٹر کی طرف جائیں. اور میں تمام لوگوں کو یہاں ویلکم کروں گا. ایک ہفتے تک میں بیٹھوں گا. تمام برادریوں کے لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا جو لوگ یہاں آئیں گے میرے پاس. اور تاجر برادری جو لوگ میرے ساتھ رابطے میں تھے وہ سب یہاں آئیں گے. بات کرنا چاہتے ہیں؟